کے بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب پہلی آیت، لکھے ہے، اور آئے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسا جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے، انسانی تاریخ پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پالوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپولوس کیا چیز ہے، پالوس کیا ہے؟ خادم، جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا، اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کوئی چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا، پانی دینے والا، دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا بندہ پالوس کلام مقدس میں ایک کلیسیا کے پاس گیا ہے، اور اس کلیسیا کا نام کرنتھس کی کلیسیا، اور ہے یہ کلیسیا کیونکہ یہ علاقہ بہت ایسا بکھرا ہوا علاقہ تھا، اور اس دنیا کے اندر یہ سب سے زیادہ خراب علاقہ تھا، جہاں ہر قسم کی برائی موجود تھی، اور یہ ناممکن تھا کہ ایسے علاقے میں کبھی کوئی اتنی بڑی کلیسیا بن جائے۔ لیکن چونکہ خدا کے بندے پر بڑا مسا اور روح القدس کی بڑی آگ تھی، تو اس نے اس علاقے کو چوز کیا، اور اس علاقے کے اندر اس نے کام شروع کیا جس میں ہر قسم کی برائی جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن اب یہ کلیسیا یہاں بن گئی ہے، اور اب وہ ان میں کام کرنا چاہتا ہے۔ لیکن لکھا ہے، آئے بھائیو، میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے ہے کلیسیا، پر ابھی تک
جسمانی تے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نجات نہیں پائی. جسمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پانی کا بپتسمہ نہیں لیا. جسمانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے نہیں ہوئے تھے. جسمانی سے مراد، کیونکہ اگلی بات یہ بات کھولتی ہے، لکھا ہے جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے اور ان سے جو مسیح میں یعنی ہیں مسیح کئی پر کیا ہے بچے ہیں. تو جسمانی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بھی دو میننگ ہیں. ایک مطلب ہے جب کسی کو کہا جائے تو جسمانی ہے تو مطلب ہے کہ تیرے پاس نجات نہیں ہے، تو بالکل گنہگار شخص. لیکن یہاں پر جو لکھا ہے کہ تم جسمانی ہو، اس سے مراد ہے کہ جسم زیادہ ظاہر ہوتا ہے. جسم سے مراد جسم کے کام، جسم زیادہ ہے اور روح کی باتیں کیا ہیں کم ہیں. اور کبھی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ایمانداروں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ ان میں جسم کے کام زیادہ نظر آئے، روح کے کام کیا ہوں گے وہ چرچ کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ خدا کے ساتھ جڑے ہوں گے، وہ خدا کے، وہ ہر سنڈے چرچ جائیں گے، دیگری باتوں میں بھی جائیں گے، لیکن ہوں گے کیا وہ جسمانی. جسمانی سے مراد جسم ان پر غالب ہوگا، جسم کی باتیں غالب ہوں گی، جسم کے کام غالب ہوں گے، جسم کے کام ظاہر ہوں گے اور جسم ان پر غالب ہوگا. اور جسم کی اگر صحیح تشریح آپ نے سمجھنی ہے تو غلطیوں کے خط میں پڑھیے. جب جسم کو کہا جاتا ہے تو جسم سے مراد کیا ہے؟ غلطیوں کے خط کے 5ویں باب میں جسم کیا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے لفظ جسم استعمال ہو تو آپ کو پتا ہو کہ جسم سے مراد کیا ہے. 5ویں باب کی 19ویں آیت. اب جسم کے کام تو ظاہر ہے. کون کون سے کام ہیں؟ حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، آگے جھگڑا اور حسد اور اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سب برائیاں نہ ہوں، لیکن جسم کے 2 کاموں کا یہاں ذکر پایا گیا. اور وہ کیا ہے؟ تم میں حسد اور جھگڑا. اس کلیسیا میں کیا موجود ہے؟ زور سے. اور اس کلیسیا کو کیا کہا گیا ہے؟ جسمانی. کیا کلیسیا ہے؟ کہ ہے کلیسیا، پر کلیسیا کون سی؟ تو جہاں جھگڑا، حسد، فساد، ان باتوں کا زور رہتا ہے، اصل میں وہ لوگ سارے روح میں نہیں ہوتے، کس میں ہوتے ہیں؟ جسم. وہ گھر میں ہو، وہ چرچ میں ہو، وہ میاں بیوی میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ کیا ہے؟ جسمانی شخص. اور یہ بھی بات جانیے، جس بندے کے اندر جھگڑا موجود ہے، جو بندہ منٹوں میں ابل پڑتا ہے، بندہ ابھی تک روحانی نہیں ہوا، کیا رہے؟ بولیے جی، جسمانی ہے. ایویں منٹوں پڑکو ڈنڈے ہوں پار ہو جاندے ہیں لوگ، تو سمجھو بندہ کیا ہے؟ کہیں گے وہ اپنے آپ کو روحانی، پر ان کی حالت کون سی روحانی کی حیثیت ہے؟ کرنتھس کی کلیسیا کے 3 باب کی کلیسیا، پلوس گیا ہے بڑے زور سے اور چاہتا ہے کہ میں ان کو کلام سناؤں. اچھا یاد رہے، کلام بھی جتنا آگے کلیسیا ہوتی ہے، کلام بھی اس کے مطابق ہی. مطلب خدا وہ بات نہیں کرے گا جو بات ان سے اوپر سے کیا کرے گی؟ گزرے گی. اس کا مطلب ہے کہ بھئی اچھی
اچھی خوراک کھانے کے لیے کلیسیا کو بھی کیا پڑھنا پڑے گا؟ اچھا بننا پڑے گا، تاکہ خداوند ان کے ساتھ کیا کرے؟ کلام کرے۔ وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کلام سنانے کے لیے آیا ہوں، پر میں اس طرح کلام نہیں سنا سکا۔ کیوں نہیں سنا سکا؟ تم ابھی تک کیا ہو؟ اور مسیح میں بچے ہو۔ مسیح میں اگر ان میں سے کسی کو کہا جاتا بھی تم مسیح میں بچے ہو، یا یہاں کسی کو کہہ دے کہ تم مسیح میں، تو اس کو غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ دسو جڑا بندہ کو 10-20 سال تو چرچ جا رہا ہے یا 5-7 سال تو انہوں کہے کہ تو مسیح تو ان کو کیا لگے گا؟ کیوں سے ان کو کہیں گے کہ بچہ ہے؟ بچہ اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے اندر کلام کی کو قدر و منزلت نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی چرچ میں بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے؟ آپ تو شاید کم آبزرو کرتے ہو، ہم سب کچھ یہاں سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے آ باجی آئی ہے پر یہ کلام چ نہیں دھیان ہے، منڈا کھڈاؤن چ لگی۔ آ باجی منڈا کہہ دے وقت اینو پیا ہے، تو مطلب کیا سمجھ آ جاتی ہے؟ اس کا کئیوں نے کلام کی طرف نہیں دھیان دینا، وہ چھت کی طرف دیکھیں گے، وہ کوار وال، چلو جب وہ گاتے ہیں اس وقت تو دیکھنا ہے، لیکن وہ مطلب کیا؟ یہ لوگ جسمانی ہیں، جسم میں رہنے والے ہیں، ابھی روح میں نہیں رہنے والے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس 2 بچے ہیں، لیکن میں نے ان کا دھیان دیکھا ہے، ان کا دھیان بچوں میں بھی ہے لیکن ان کا دھیان کلام کی طرف ہی ہے، اور وہ خداوند میں جو ہے وہ اتنے سٹرونگ ہے کہ ان کے دل کے اندر ہے کہ اگر ہم چرچ میں آئے ہیں تو ہم چرچ میں کوئی وقت پاس کرنے نہیں آئے، ہم چرچ میں آئے ہیں تو کچھ لینے آئے ہیں، اور وہ کیا لینے آئے ہیں؟ ہم خداوند کا زندہ کلام لینے آئے ہیں۔ میں نے سنڈے کو بھی کہا تھا کہ کتنے روحانی ہونا چاہتے ہو؟ کتنے روحانی ہونا چاہتے ہو؟ کیسے روحانی ہوں گے؟ جس شخص کی دوستی خدا کے کلام کے ساتھ ہو جائے گی، جس شخص کی محبت خدا کے کلام کے ساتھ ہو جائے گی، جس شخص کے اندر خدا کا کلام کی غیرت آ جائے گی، جس شخص کے اندر کلام کی پیاس ہوگی، جتنی پیاس بڑھتی جائے گی اتنی آپ روحانی ہوتے جائیں گے۔ آمین۔ پالوس اس کلیسیا میں کرنے کیا گیا ہے؟ کیا بھئی اتنی برکتیں ہیں، اتنا کچھ کرنے گیا ہے، وہ کیا کرنے گیا وہاں؟ کلام سنانے گیا ہے، کلام سنانے گیا ہے۔ اور آپ جانیے کہ یہ کلام ہی برکتیں ہیں۔ کلام جب کسی کی زندگی میں آ جاتا ہے تو وہ برکتیں ہیں۔ کتنے لوگ آج معاشی طور پر اتنے بدحال ہیں، انہیں نہیں پتا، ان کے دل میں سانو کو نوکری مل گئی تو پھر کام۔ لیکن میں آج آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کلام مل گیا تو آپ کو 1 نہیں 2 نوکریاں مل سکتی۔ لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ کلام کے وقت گھومیں گے، کلام کے وقت ان کا دھیان نہیں ہوگا، کلام پر ان کی کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں ہوگی، کلام پر نہیں ہوگا۔ ہم تھے ماڑی پور میں اس مہینے، پچھلے مہینے میں ماڑی پور گیا تھا، اور وہاں ایک کوئی میٹنگ میں بڑا خدا کا جلال تھا، خداوند کی حضوری تھی، اور ہمارا کیمرہ مین بھی ساتھ تھے۔ تو مجھے کہنے لگا پاری صاحب میٹنگ بڑی جلالی ہوئی ہے، وہ تھے۔ لیکن اس میٹنگ میں جو خدا کے خادم تھے جن کا نام ہے سہیل رانا، تو جب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے پاری صاحب میں نے بھی دعا کرانی ہے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے دعا کرو۔ تو میں ان کے لیے دعا کر، میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاسپورٹ پر جو ہے وہ امریکہ کا ویزا لگ گیا ہے۔ انہوں نے جب یہ نبوت ہو گئی تو کہنے لگا یار میں نے تیڑی چوٹی کا زور لگایا تو لگتا ہی نہیں، میں کہا وہ لگ گئے۔ اور کل اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگے پاس صاحب نبوت پوری ہو گئی ہے، کلام پورا ہو گیا، ویزا لگ گیا۔ اس سے پہلے کہ برکتیں آپ پر آنی ہیں، جس سے پہلے خدا نے آپ کے گھرانوں میں کوئی کام کرنا ہے تو کام ایسے نہیں ہونا، کئی روندے رہن کے کاراج اینو نہ ادھر میں کہنا ہے ادھر انٹرویو نہیں دینا، ادھر میں کلونی ادھر انٹرویو نہیں دینا، وہ کہے گا اے نہیں دیندی
او نہیں دے, میں تو ہی لڑتے ہی رہنا ہے, لیکن تیاڈا جب بھی کام کرنا ہے وہ خدا کے زندہ کلام نے کرنا. آمین. تو میں کسی طرح گھول کر آپ کے دل میں ڈال دوں, وہ کلام کے پیاسے ہو, دعا کرو, پرستش کرو کہ کسی طریقے سے خدا کیا کرے, کلام کرے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ کے بڑے بڑے مسئلوں کا حل خدا کا زندہ کلام ہے. کون ہے؟ خدا کا زندہ کلام ہے. جب کلام آ جاتا ہے تو برکتیں. آپ کبھی, میں تو کوئی اور کلام سنانا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں بات کسی اور طرف کو نکل گئی ہے, میں نہیں اس پر کلام سنانا چاہتا, لیکن یاد رہے جب کلام نازل ہوگا وہ برکت لے کر آئے گا. آمین. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ حنا کو پہلے بیٹا ملا تھا کہ کلام ملا؟ باجیو ذرا زور نہ ہے. کنے سالاں تو رون ڈئی سی ہے, کنے سالاں تو رون ڈئی سی, پتہ نہیں کتنے سال. ایسا لگتا ہے بہت سے سال تھے, کیونکہ اس کے دوسری کے 10 بچے ہو گئے تھے. اس کا مطلب ہے کافی سالہ تو رو رہی تھی وہ. لیکن اس سے پہلے کہ سیمول ملتا, سیمول بعد میں ملا ہے, پہلے خدا کا کلام ملا. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی زندگی میں سیمول جیسی برکتیں آ جاتی ہیں, آ سکتی ہیں اگر آپ کے پاس خدا کا کلام. اور میں سننے کے لیے بڑا میرے کان ترستے ہیں, کاش میں کسی گھر میں وزٹ کروں تو کہے آج میرے نہ خدا دے کی کیتا ہے. انہیں جدوں گل کرنی انہیں میرا گٹا دردی تے میرا گوڈا دردی, وہ میں کہ گوڈے گٹے جڑے نے انہاں دی کہانی سناؤ دے ہو, کدی یہ بھی گل سنا دیا کرو کہ پائی جی آج خدا نے میرے نہ کی کیتا ہے, کلام کیتا ہے. اور کلام انہاں نہ ہوندا ہے جڑے کلام دے کی ہوندے نے, پیاسے ہوندے نے, اور خدا انہاں لئی راہاں کی کردا ہے, کھولدا ہے. جب ابراہیم کو خدا نے برکت دینی تھی تو پہلے کیا ہوا؟ زور سے کیا ہوا؟ آپ کو برکت ملنی ہے تو کیسے ملنی ہے؟ کیا ملنی ہے؟ کہ جڑے بندے دا کلام نہ نہیں وہ ٹکرا مار لے, پاج لے, ناٹھ لے, جنہ زور لگاؤنا ہے لگا لے, جنہ کچھ کرنا ہے کر لے, نتیجہ کیا ہوئے گا؟ وہ دے رزلٹ نے کی لکھیا ہوئے گا؟ فیل. جب ہمارا رزلٹ آتا تھا پنجاب میں تو وہ بڑے ٹیچر تھوڑا شغل بھی لگا دیتے, تو وہ کیا کرتے تھے, جو بندہ پاس ہوتا تھا اس کا تو بعد میں نتیجہ, اور بچوں اس کا کیا کرتے تھے, فلاں بندہ بیٹھگر فیل ہو گیا جی, تو وہ سمجھتا تھا کہ میرا نام لیا گیا ہے, تو بعد میں انہوں نے خاموش ہو جا, تو بندے نے چلنا بھی چلو اٹھ, جب وہ کھڑا ہو جاتا وہ فیل. تو چونکہ اتنی ایجوکیشن نہیں تھی تو وہ اس وقت کرتے تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو نہیں ٹھیک تھی, لیکن اس نے کھڑا ہو جانا بھی میرا نام لیا تو ساتھ ہی کہنا. تو یہ نہ ہو کہ ہم بہت طاقتور کام اپنی قدرت طاقت سے کریں لیکن ہم فیل ہو جائیں گے. فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس لیے فیل ہوں گے کیونکہ ہمیں چاہیے خدا کا زندہ. اگر آپ کبھی داؤد کی زندگی کا مطالعہ کریں, خدا کے بندے کس کی؟ داؤد کی زندگی کا کیا کریں؟ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی. جب خدا کا بندہ داؤد کبھی اس کو کبھی کوئی مصیبت, پریشانی, کوئی اس کی ایسی حالت ہوئی تو اس نے خداوند کے ساتھ کیا کیا؟ کلام مانگا. کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ کیا مانگا؟ کلام مانگا. اور خداوند نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اچھا, میں کلام کی بھی دو کیٹیگری ہے کلام کی. ایک ہے یہ کلام, اس کو کہتے ہیں لوگوس, جو سارا کلام ہے بائبل کا, آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. ایک کلام ہوتا ہے جس کو ریما کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے تازہ کلام, جو آپ کو آپ کی سچویشن میں کیا کرے گا؟ ملے گا. یہ کلام کی میں بات کر رہا ہوں جو ریما آپ کو ملے, جو آپ کے حالات کے لیے ملے, جو آپ کی ادھر, اور میں آپ کو کہتا ہوں جو سالوں سال
اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، پرابلم سے گزر رہے ہیں، ان کو چاہیے خدا کا زندہ کلام۔ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ خداوند کا زندہ کلام چاہیے۔ اور جب کلام، کوئی بیماری ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو، برے حالات ہوں، ان حالات کو سیدھا کرنے کی ایک ہی طاقت ہے، اور وہ ہے خدا کا زندہ کلام ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے داؤد، آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ داؤد کا واقعہ خدا کے کلام میں اس طرح ہے کہ اس نے اپنے بادشاہ، اس کا پیچھے لگ گیا، ساؤل جو اس کا سسر تھا، اور وہاں سے وہ بھاگ کر دوسرے ملک میں چلا گیا۔ انسان ہی ہے، کتنا بھی روحانی ہو، کہیں نہ کہیں وہ کمزور۔ ہم بھی جو کلام سنانے والے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ہم بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں، اور کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم پر بھی اٹیک ہوتے ہیں، ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے حالات کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، لیکن دلیر کون کرتا ہے ہمیں؟ خدا کا زندہ کلام۔ اور داؤد اتنا پھنسا ہوا تھا، وہ بیچارہ بھاگ کر گیا۔ جب پریشر ہوتے ہیں تو بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا بھاگنا کدھر ہے۔ وہ بھاگ کر کدھر گیا؟ جات میں۔ کہاں گیا؟ جات میں۔ کون تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں کا ایک شخص تھا جس کو اس نے مارا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جاتی چلیے۔ تو دشمنوں کے علاقے میں جا کر اس نے کیا لے لی؟ اس نے سوچا شاید اپنی جگہ پر تو مجھے جو ہے وہ نہیں ہے، میں کسی اور جگہ کیا لے لیتا ہوں۔ وہاں جب گئے، انہوں نے دیکھا تو کسی نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا جو غیر قوم کا تھا، اس نے کہا یہ تو وہی داؤد ہے جس کے بارے میں عورتوں نے گایا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا اور داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو یہ وہی ہے جس نے جاتی جولیت کو مارا تھا۔ اب اس پر اور مصیبت آ گئی۔ کہاں سے بھاگا تھا؟ میرے ساتھ رہیے، کہاں سے بھاگا تھا؟ کس بات کے لیے بھاگا تھا؟ پناہ لینے کے لیے۔ آگے جب گیا، اینو پنجابی چ کہیں آؤ کہ نہیں، ویسے ایک اردو دا محاورہ بھی ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹ گیا، یعنی ایک پاسے ہوں اپنے والوں پناہ لئی، لیکن گیا کدھر؟ تو وہ تو سارا اس کے لیے مشکل ہو گیا کا۔ اور کلام میں لکھا ہے وہاں داؤد جو ہے اس نے، آپ کو پتا، اپنی داڑھی پر وہ پاگل بن گیا، اور وہاں، لیکن آپ کو پتا ہے جب وہ وہاں سے تو نکل کر واپس آیا، پتا چلا کہ بھائی یہ آگے بھی مسئلے پیدا ہو گئے۔ جب آگے مسئلے آدھا پتا چلا تو انہوں نے کہا بھی آت گل ہور بن گئی، تو اس کی بیویاں، اس بچوں کو اسیر کر کے جو ہے وہ لے گئے۔ یہ مصیبتیں آتی تھی داؤد پر۔ پھر داؤد نے کیا کیا ایسی سچویشن میں؟ حملہ کرنے سے پہلے خدا کے قدموں میں جھک گیا، خدا سے پوچھا میں جاؤں کہ کیا، کس بات کا انتظار کیا؟ کلام کا انتظار کیا۔ خداوند نے کہا جا، میں تیرے کیا ہوں؟ ساتھ ہوں۔ اور جیسے وہ وہاں گیا تو راستے میں ایک شخص اسے ملا، اس نے اس کو، وہ اگلے بندے کا تھا، وہ وہاں تک اس کو جو ہے وہ لے گیا، اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے جا کر اپنا سب کچھ لٹا لایا، اپنی بیویوں کو بھی لٹا لایا۔ لیکن بات جو میں آپ کی روح میں ایک سادہ ڈالنا چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں، اس سے پہلے کہ فتح داؤد کی زندگی میں آتی، کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا؟ کتنے چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فتح آئے؟ ہیں؟ کلام پڑھتے ہو؟ گھروں میں کلام سنتے ہو؟ پورے ہفتے آپ کی توجہ رہتی ہے خدا کے کلام کی؟ سب کے لیے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ تو خدا کا کلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں کو کلام کی جو ہے بڑی پیاس ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے اندر کلام کی کوئی اتنی بات نہیں ہوتی۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے فتح آئے، اس سے پہلے کہ ترقی ہو، اس سے پہلے کہ خداوند کوئی کام کرے، اس سے پہلے کیا آئے گا؟ کلام آئے گا۔ کیا آئے گا؟
تو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں؟ کیسے ترقی ہوگی؟ اچھا اج میں کہاں یہ ڈائریکٹ خدا والوں کلام کیونکہ میں تو سنانا ہی نہیں چاہتا. میں نے آج کلام سنانا تھی ہر ایک بندے کو جو نصیحت بخشی ہے خدا نے منو ادھر جان ہی نہیں دی. کبھی کبھی آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کھورے کو گل کر لینے ہیں، لیکن ہم بھی اتنے بندے ہوتے ہیں جو کلام سنانے والے ہیں کہ اگر آپ نے خداوند کی مرضی سے سنانا ہے تو آپ جو کچھ سنانا چاہتے ہیں خداوند ادھر جانا ہی نہیں دیتا. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. اور پھر کئی دفعہ لوگ کہہ بھی دے دیں بھائی جی لا کے نہ کی سنایا. میں کہ لا لو کے تو سانوں نہیں پتا پر ساڈے منہ خدا نے کڈا دیتا ہی. ہن پاویں لگ گیا ہی تے پاویں نہیں لگا پر منہ ساڈے خدا نے کڈا دیتا ہی. اگوں لگ گیا نہیں لگ گیا یہ خدا کو پتہ ہے. تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ترقی خدا کا کیا لائے گا؟ کلام لائے گا. کیا آپ کلام کے پیاسے ہوں گے؟ کیا کلام سے دوستی کریں گے؟ میں بزرگوں کو بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ گھروں میں کلام پڑھیں. پڑھ نہیں سکتے تو سنو خدا کا کلام. اور خداوند کو یہ بھی کہیں خدا تو میرے ساتھ بول. کیا کر بچوں کیا کرے؟ اگر وہ سیمول کے ساتھ بول سکتا ہے تو خدا آج بچوں کے ساتھ بول نہیں سکتا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ کلام کر سکتا ہے لیکن صرف آپ کے دل میں یہ بات اندر ہو، ان پڑھ ہو پڑھا لکھا ہو. ایک مجھے کافی سال ہوئے ایک باجی کہنے لگی بھائی بڑی پریشان تھی ایک مسئلے کے لیے. مسئلہ تو مجھے یاد ہے پر میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. ان پڑھ بہن تھی. ایک دن وہ مجھے کہنے لگی بھائی جی مسئلے کا حل مل گیا. دعا کرنے والی تھی. میں نے کہا کیا ملا؟ آج خدا نے میرے ساتھ کلام کیا. میں نے کہا کہ میں بھی اس وقت ینگ تھا. میں نے کہا انہوں تو کلام پڑھنا ہی نہیں آتا. تو میں سوچنے لگ گیا. میں نے کہا اس کے ساتھ کیسے خدا نے کلام نے یہ کیا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے کیا کیا جائے. وہ کسی بندے کے لیے چاہ رہی تھی کہ یہ خدا کے گھر میں نہیں آؤں نجات نہیں پاؤں تے بڑی وہ لیے روندی رہندی سی. خدا نے وہ کہا بھی جیڑا پودا آسمانی باپ نے نہیں نہ لگایا وہ جڑ تو ہی. کئی پودے لگائے ہی نہیں انہوں نے جنہ مرضی تو ہی کچھ کر لو انہوں نے. لیکن میں جو اس نقطے پر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا. کبھی کبھی لوگ جو ہیں، میں ایک دفعہ رنگی ٹاؤن میں ایک بہن کا بیٹا تھا، وہ جوانی میں اس کو کرنٹ لگا تو اور وہ کوئی 22-23 سال کا تھا. اگلے سال اس کی شادی تھی تو وہ ہب پہ کام کرتا تھا تو اس کو کرنٹ لگا اس سے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. آپ جان سکتے ہیں کہ جب اتنا جوان بچہ جائے گا تو ماں تسلی نہیں پاتی تھی. ایک دوسرا تیسرے سال میں جب ان کے گیا تو انہوں نے جو ہے پہلے تو وہ کسی اور مشن کے تھے تو میں نے وہاں کلام سنایا. مجھے لٹرلی یہ بات یاد ہے کہ اس بچی نے بہن نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھی آج دے بعد اسی جڑا برسی نہیں کران. وہ برسی کرتے تھے ہر سال. کہنے لگا ارسی نہیں آج کل وہ برسی کرنی. میں نے کہا کیوں نہیں بہن آپ کے کرنی؟ کہندی آج منو کلام تو تسلی مل گئی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تسلی کا سر چشمہ بھی کون ہے؟ خدا کا کون ہے؟ کلام ہے. تو آپ کی ہر طرح کی برکت کا راز خدا کا زندہ کیا ہے؟ کلام ہے. جب خدا نے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، تو پھر خدا نے کہا روشنی ہو جا. کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ روشنی ہوتی کیا کیا؟ کلام. آپ کے گھروں میں بھی روشنی ہو جائے گی. کلام کریں.
کلام خداوند سے لے، اپنے کاموں کے لیے خداوند کا کلام لے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کیا کریں، خدا سے کیا حاصل کریں، کیا کریں؟ کلام حاصل کریں۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں یہ خدا کی طرف سے تازہ ریم ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کیا لینا ہے؟ یہ میرے لیے بھی اتنا ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی اتنا ضروری ہے۔ مسائل سب کے ساتھ ہیں، مشکلات سب کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، گزر رہا ہے، لیکن ان پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، اور وہ خدا کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کا زندہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ اور کلام جب تک آپ نہیں لیں گے اس وقت آپ کبھی بھی جو ہے اپنے مسائل سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ کون نکالے گا آپ کو؟ ہے میں پچھلی باری کیا ہی کئیاں نو کلام دا ہی نہیں ہوندا، انہوں نے ایک دو بندے دا کلام سننا ہے، باقی کدھر نے بھی؟ باقی کلام نہیں سناؤندے، باقی کی سناؤندے نے؟ اور کوئی بھی کلام سنائے سنیں، آپ کو خادم سے نہیں ہے، آپ کو کلام سے پیار ہے۔ خادم سے نہیں ہونا چاہیے، خادم تو ایک انسان ہے، اس میں لکھا بھی ہوا ہے۔ اصل بات ہے کہ جو کوئی بھی خدا کا کلام کے مذہب پر کھڑا ہے، آپ یہ سمجھے یہ خدا کے لیے بول رہا ہے، یہ کلام جو کرے گا میری زندگی کے لیے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ اس لیے جب آپ اس طرح کی سوچ کے ساتھ خدا کا کلام سنتے ہیں تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ ہم جو ہے وہ بڑی بڑی برکتیں جو خادم پاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ خادم بڑی بڑی برکتوں کے مالک ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ برکت کے مالک ہوں انہیں خدا کی طرف سے کلام ملتا ہے۔ بعض لوگ اس کو رویا بولتے ہیں، بعض لوگ اس کو کہتے ہیں یہ خداوند کی طرف سے مجھے کیا ملا ہے؟ کلام ملا ہے، اور پھر اس کلام کے مطابق وہ چلتے ہیں تو خدا ان کی زندگی میں گہرا کیا کرتا ہے۔ تو پھر ساری چیزوں کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کے کلام کے ساتھ کیا کریں؟ دوستی کریں۔ یعنی کلام پڑھیا، اتوں پڑھیا تے گھر جا کے رکھ دیتا، پھر سنڈے نو نو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے محبت کیجیے، اور اگر منوں بھی برکت ملی جو نا تو کوئی اور گل نہیں، جو وہ صرف خدا دا زندہ کی ہے کلام، کیونکہ کلام آپ کی زندگی میں بڑی بڑی برکتوں کو کیا کرتا ہے؟ لاتا ہے، اور خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو پچھلے دنوں میں خدا کے خادم آئے تھے، ان کو جو ہے وہ یہ کوئی 6 سے 7 سال تک یہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ جو ابھی پاسٹر یونس احمد سالم آئے تھے، یہ ایکسرسائز کر رہے تھے، تو ایکسرسائز کسی کوئی ان کو نہیں کرا تھا، آپ ہی کر رہے تھے، اور اپنی کمر کے نیچے کوئی چیز رکھ کے تو پیچھے کو کر رہے تھے، وہ کمر دا کی نکل گیا۔ تو یہ تو بندہ ایک منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا، کم از کم کوئی 7 سے 8 سال تک یہ بندہ بیٹھ کے کلام سناتا تھا، کیونکہ یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم خوشپور میں کر رہے تھے کنونشن، تو رات کے 3 بجے خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، بھائی بھی تھے اور بھی لوگ تھے۔ رات 3 بجے ہم سوئے ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ چارپائی پہ سویا ہوا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ بھئی خدا نے میرے نال کلام کیتا ہے، تسی شفا پا لینی۔ اب رات کے 3 بجے میں نے کہا بھی اٹھ جا، وہ اٹھ گیا، پہلو ہی بیچارے کو مشکل سی اٹھن لی۔ میں انہوں کیا خدا نے منو کیا بھی تو جمپنگ کر، پنجابی چون میں کیا پڑک، وہ ایک بندے کو کھلوتا نہ جائے تو انہیں پھڑکنا کی، لیکن پیچھے کیا ہوا تھا؟ خدا کا کلام۔
اس نے ایک دفعہ کیا کہ ہائے، پھر میں نے کہا، اس نے 3-4 دفعہ کیا اور خدا نے اس کی ہڈی کو اپنی ہڈی پر چلی گئی اور خدا نے اس کو جوڑ دیا، اور خدا نے آج وہ کتنی سیمنریز میں پڑھا رہا ہے، اور خداوند کا جلال جو ہے اس کے وسیلے سے۔ لیکن میں جو بات آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پہلے کیا ملا؟ پہلے میں کئی دن میرے نال ہی سی، روز منوں آندا استاد جی دعا کرو، استاد جی دعا کرو۔ ہن میرے کو بھی کہڑا کھل گیا سی بھی میں جلدی دا۔ لیکن جب خدا کی طرف سے کیا مل جاتا ہے؟ کلام مل جاتا ہے، تو جو ہے پھر خداوند اپنی قدرت کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے، چیزیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، گلٹیاں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بے اولادوں کو اولاد ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ خداوند جو ہے باغی بچوں کو خدا اپنی راہوں پر لے آتا ہے، اور خدا اجڑے گھروں کو کیا کر دیتا ہے۔ ہمارے اس چرچ میں ایک بیٹی آئی تھی، ہمارے چرچ کی نہیں ہے، دوسرے چرچ کی ہے، اور وہ 15 سال کے بعد یہاں پر آئے۔ تو میں تو پہلے دیکھ کر ان کو حیران ہوا، میں نے کہا اتنے سالوں کے بعد یہ چرچ میں داخل ہوئے، اور وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہوا یہ ہے کہ اس بیٹی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے اولاد نہیں، اور ساس اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ اس کو نہیں رکھنا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہم خادم جو ہیں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں۔ میں وہ 15 سال کی ساری، کبھی انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا 15 سال، اور وہ میرے پاس سے ایسے گزرتے تھے جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن خداوند اپنی قدرت سے لے آیا انہیں۔ جب لے آیا تو میرے آنسو نکلے، اور میں نے اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے ہاتھ پر میرے آنسو بھی گرے، اور مجھے پتہ کام ہو گیا، آنسو نکل آئے ہیں، کام ہو گیا۔ ساتھ ہی خدا نے مجھے میرے دل میں کلام ڈالا کہ اس کو کہہ۔ میں نے اس کو کہا بیٹی کل تجھے تیرے گھر سے فون آئے گا، تو جب فون آئے تو پھر تو نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے فون آیا اگلے دن، اس نے کہا انکل وہ فون آیا۔ میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنی ساس سے معافی مانگ۔ تو میں پتر ماما کو معافی منگن کی ہوں مانگ۔ کہنے لگی انکل لیکن ان کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ خدا مجھے اولاد جیسی برکت دے۔ میں نے کہا جا ان کو کہہ کہ خدا نے تیری یہ ڈیمانڈ پوری کر دی۔ خدا نے ان کی اس برکت کو جاری کر دیا، اور خداوند نے اپنا جلال جو ہے وہ ظاہر۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ اس بچی کی زندگی میں، اس خاندان کی زندگی میں جس کا گھر اجڑ رہا تھا، خداوند نے ایک برکت جاری کی۔ اور اگر میں نام بھی بتاؤں تو وہ بھائی جارج ہے، اس چرچ کے بھائی جارج ہیں، ان کی بیٹی، وہ اپنے خاندان کو لے کر آئے تھے، لیکن خداوند نے ان کی زندگی میں کیا کیا؟ جلالی کام کیا۔ لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا کام کرے، پہلے کیا آئے گا؟ کیا آپ کلام کے پیاسے ہوتے ہیں؟ کیا کلام کے پیاسے ہوتے ہیں؟ کلام آپ کو آئے گا، خواب آ جائے گی، کوئی رویا میں خدا آپ سے بول دے گا، کوئی کلام سنتے سنتے خداوند آپ کے دل میں ڈالے گا، اور خداوند آپ کو بار بار وہ بات کرے گا۔ ہم بھی یہ جو کلام سناتے ہیں نا، اپنی من مانی سے نہیں سناتے بھی جتوں پڑھ کی تاتے سنا لیا، نہیں۔ اب یہ بہت مشکل ہے۔ کیسے؟ ہم پتہ نہیں پورا ہفتہ دعا کرتے ہیں، پھر جہاں تو ہمیں خواب میں وہ کلام ہم سنا رہے ہوں گے، جہاں بھی ہم نے اٹھنا ہی ہے تو پہلا فکرہ ہی کیا نکلنا ہے؟ وہ کلام کا نکلنا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خدا کی کیا ہے؟ مرضی ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ یہ والا کلام ہم آپ تک پہنچائیں۔ تو پہلے برکت آنے سے پہلے کیا آئے گا؟ ایک آواز ہو کر بولیے، برکت آنے سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ فتح آنے سے پہلے، ترقی آنے سے پہلے، شفا آنے سے پہلے کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تو
پھر کلام دھیان نہ سنیا کرو تو پیاسے ہو کے سنیا کرو، سب چیزوں کو بھول جاؤ۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی چیز سے آپ نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، تو وہ خدا کا زندہ کیا ہے؟ کلام ہے۔ آپ اس سے محبت کریں، باقی کام یسوع نے خود ہی کر دینے۔ کیا کر دینے جی؟ خود ہی کام جو ہے وہ کر دینے ہیں۔ یہ بچے کو، جو مٹھو کا بچہ ہے، اس کو روکو، یہ بند کرتا ہے اس کو۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ کلام کے پیاسے، کتنے آج کلام کے پیاسے ہونا چاہتے ہیں؟ آؤ ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی دیر خداوند کے کلام کے لیے اپنی دل کو کھولو، پھر ہم اگلی طرف جائیں گے۔ میرا دل میں ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں کلام کا کام کرے، خداوند آپ کے گھرانوں کو بڑھائے۔ یہ عبادت ایسے وقتی عبادت نہ ہو، یہ عبادت ایسے رسمی عبادت نہ آپ کر کے آپ ٹائم بھی نکالے اور آپ کی زندگی میں کوئی بڑا معجزہ نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بچے کے لیے جس کے پاس جاب نہیں ہے، جاب اسے مل سکتی ہے۔ لیکن آئیے خدا کے کلام کے پیاسے ہو جائیے، آئیے خدا کا جلال آپ کی زندگی میں، آئیے خدا کی قدرت کے لیے خداوند کا کلام مانگیے۔ اور میں آپ کو آخری اپیل بھی کروں گا، اگر آپ کبھی میرے لیے دعا کریں تو یہ دعا کر سکتے ہیں، خداوند اپنے خادم کے ساتھ کلام کر۔ کیا دعا کر سکتے ہیں؟ کیا کر؟ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، خدا میرے بارے میں ان کے ساتھ کیا کر؟ کلام کر۔ تو کبھی کبھی ہم جاتے جاتے جو بات کہہ دیتے ہیں، خداوند وہ بھی پوری کیا ہے، وہ کر دیتا ہے، اور وہ اس وقت کرتا ہے جب خداوند کیا کرے گا آپ کے ساتھ؟ کیا کرے گا؟ کلام۔ تو اس لیے آئیے کلام کے پیاسے ہو جائیے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے کلام کی پیاس کے لیے دعا کرنا شروع۔ اگر آپ اپنی